مہمان ہوتا ہے وہ جو دعا کرتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے، وہ جو درخواست پیش کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر حاجی اللہ کی راہ میں حج پر 1 درہم خرچ کرے اللہ اس کو 1,00,000 درہم عطا فرمائے گا۔ اب ذرا سوچو 1 درہم پر 1,00,000، ہمارے یہاں اس وقت کم و بیش 13 لاکھ روپے کا حج ہو رہا ہے۔ اب خود سوچ لو کہ 1 روپے پہ 1,00,000 درہم کا ثواب مل رہا ہے، بلکہ 1,00,000 درہم حضور نے فرمایا عطا فرمائے گا، تو وہ 13 لاکھ کو تم خود ضرب کر لو، کروڑوں روپے بن جاتے ہیں۔ یہ بات لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ غریبی کو دور کرتا، تو جس سے ہو سکے اس کو حج کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، حج کیا کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ 3 مرتبہ سوال کیا، نبی پاک علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ سرکار نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا وہ تمہارے لیے آسان نہ ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میں کسی بات کا حکم دے دیا کروں تو آگے سے سوال نہ کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پچھلی امتیں کثرت سوال اور انبیاء کرام کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میں تم کو کسی کام کا حکم دیا کروں اس کو کر لیا کرو، اور جب میں تمہیں کسی کام سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دیا کرو۔ تو زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، جس کام کا حکم دیا گیا اس کو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ زیادہ سوال کرنا یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہلاکت کا باعث ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حج یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، حج کیا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ حج یہ صرف امیروں کی عبادت ہے جن کو اللہ نے مال دیا، ایسا شخص کہ جس کے پاس زاد راہ ہو مکہ شریف جا کر حج ادا کرنے، وہاں کھانے پینے اور رہائش کے اس کے پاس اخراجات ہوں، اور اس کے پیچھے اس کی اولاد کے لیے اس پورے وقت میں نفقہ وغیرہ موجود ہو، تو ایسا شخص اس پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ کرنا ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ ہر سال کرنا ہے، یہ چند سالوں کے بعد کرنا ہے۔ 1 مرتبہ زندگی میں حج فرض ہے، اس کے بعد جتنے حج کرو گے وہ سنت حج کہلائیں گے۔ تو یہ بھی لوگوں سے نہیں ہو رہا کہ وہ زندگی میں 1 مرتبہ، اگر تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے تو دنیا کے سارے کام کاج چھوڑو اور فوراً حج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لایا جائے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے، اور اس کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے حج کیا جائے۔ تو حج جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ یہ ہیں حج کی برکتیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ کیا خواتین پر بھی جہاد کرنا فرض ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں خواتین پر جہاد کرنا فرض ہے، ایسی جہاد جس میں ہتھیار نہ چلتے۔ حضور نے فرمایا کہ خواتین کی جہاد حج ہے۔ ہمارے یہاں عجیب تعجب خیز معاملہ ہے، ہتھیار دے کے خواتین کو وہ بارڈر پہ کھڑا کر دیا گیا۔ اتنا ادب تمیز ہمارے اندر نہیں رہا کہ ہم کوئی شرعی فتویٰ تو لے لیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، بس یہ دکھانا ہے کہ ہم عورتوں کو آگے آگے رکھتے ہیں۔ یہ عجیب ان کے اندر رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ ہم عورتوں کو آگے رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ ایک کو پائلٹ بنا کے جہاز میں بٹھا دیا، وہ جہاز گر گیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو عجیب منطق کہ بھائی عورتوں کو حج کرنا چاہیے، ان پر جہاد کرنا ہے ہی نہیں تو ان کو اس کام میں کیوں لگا رہے؟ اور مرد جو ہے نا وہ گھر میں بیٹھے ہیں اور خواتین کو ہتھیار دے کے کھڑا کر دیا۔ اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا کہ اس طرح کے معاملات ان کے۔ تو یہ حج کی چند برکتیں اور اس کے فضائل میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ میزاب رحمت، یہ جو پرنالہ لگا ہوا ہے جہاں سے برسات کا پانی گرتا ہے اس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے سامنے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا. سرکار نے فرمایا جو میزاب رحمت کے سامنے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا جیسے ابھی ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو. تو نو مولود کی طرح اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا. پھر اس کے بعد باب کعبہ کے سامنے حضور نے فرمایا کہ 4 رکعت نماز ادا کرنا. حضور نے فرمایا کہ جو 4 رکعت نماز ادا کرے گا، سرکار نے فرمایا جو باب کعبہ کے سامنے 4 رکعت نماز نفل ادا کرے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو ساری مخلوق کے عمل کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور حضور نے فرمایا کہ جو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ ہے حج کے فضائل، اس کے مناقب اور اس کی برکتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ لوگ کہ جن پر حج کرنا فرض ہے ان کو حج کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو بھی اپنے پاک گھر کی زیارت عطا فرمائے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو یہ حج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جان بھی صرف ہوتی ہے، لیکن اس کا بدلہ جنت ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تمہیں مال و دولت عطا فرمائے گا. جو لوگ حج کر کے آئے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے حاجی کی کتنی برکتیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ حاجی کو اس کے ہر قدم پر اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. سرکار نے فرمایا جب حاجی اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے اس نے ابھی ابھی اپنی ماں کے شکم سے جنم لیا. اللہ اس کے ہر قدم پہ 70,000 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم حاجی کی دعا کو غنیمت جانا کرو، اس لیے کہ حاجی کی دعا مستجاب ہے. اس کی دعا مستجاب ہے، وہ جو دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی حج کر کے آئے تو تم اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس کے گھر میں جانے سے پہلے اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے، اس لیے کہ وہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا، وہ بخشا ہوا ہے. تو ایسا شخص کہ جو حج عمرہ کر کے آئے اس سے اپنے لیے دعائیں کروایا کرو کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ 40 دن تک یہ اثر باقی رہتا، تو 40 دن تک حاجیوں سے اپنے لیے دعائیں کروایا کرو. اور ہمارے حاجی بھی ایسے ہیں وہ شرماتے ہیں. کسی کو یہ حدیث سے پتہ ہو جا کے اس سے بولے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے سے کہ ہمارے لیے دعا کریں، آپ حج کر کے آئیں، وہ شرمانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو دعائیں کرنا نہیں آتی. بھائی اردو میں دعا کرنی ہے، کوئی عربی کلمات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں عربی میں دعا کرنی ہے، اردو میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو یا اللہ ان کی جو نیک تمنا ہے اس کو پورا فرما دے، اللہ تمہاری دعا کی برکت سے سامنے والے کا کام کر دے گا. مغفرت کی دعا حضور نے فرمایا جو مغفرت کی دعائیں کروایا کرو، تو بخشش کی دعائیں کروا لو. تو حاجیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مقام و مرتبے کو سمجھیں. جو اس سعادت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں وہ واپس آ کے اپنے اہل خانہ کے لیے دعائیں کریں. حضور نے فرمایا کہ 400 افراد کی حاجی شفاعت کرے گا، تو اس کو بڑا مقام و مرتبہ حاصل، تو اس کو بھی اپنے منصب کا خیال کرنا چاہیے. رب ذوالجلال ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ و سلام.